ادھر رکھ ٹھیک ہے رکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج پشاور کیسے آنا ہوا. آج میں اومنی بیل لینے آئی تھی کیونکہ کوئی 5-6 دن پہلے ہم نے کورٹ سے اپلائی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ جو بہت شدید ہمیں ضرورت ہے فنڈز کی کیونکہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہونی ہے تو اس کے لیے مجھے ٹریول کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے 2 سال سے 2.5 سال سے 2.25 سال سے اس وقت ہم کوئی توجہ نہیں دے سکے یونیورسٹی کے اوپر تو میں اپنی وہ بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کے لیے کورٹ گئی کہ اجازت لے لیں کورٹ سے کہ اگر کسی کیس میں میں درکار ہوں. یہ میں لائرز ایسے اپلائی کرتے ہیں کہ کورٹ پوچھے حکومت سے کہ کسی کیس میں تو نہیں درکار. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی وہ اشتہاری ہیں. اب یہ سن لیں اشتہاری ہیں. تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں ادھر ہی موجود ہوں آپ ڈی آئی جی کو بلا لیں. ان کو کہیں کہ سارا دن تو ڈیالہ کے باہر پولیس کے ساتھ ہم پھرتے ہیں تو پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی کو کہیں کہ آ کے یہاں پہ مجھے اریسٹ کر لیں. جج صاحب نے کہا آپ جا کے بیل لے لیں. تو ان کے کہنے پہ ہدایت پہ ہم ہفتے کے روز اس اے ٹی سی پنڈی گئے. ادھر جب میں بیل کے لیے کر رہی تھی جو ہمارے لائرز بیل اپلائی کر رہے تھے تو وہاں جا کے انکشاف ہوا کہ 2 دن پہلے اب میں 42 کیسز میں نامزد ہو چکی ہوں. 42 کیسز. اب آپ پوچھیں کہ ہم نہ سیاست میں ہیں ہمیں کس کیس میں آپ نامزد کر سکتے ہیں. یا تو کہ ہم پلاننگ میں ہیں یا ہم نے کوئی چیز آپ کی کوئی بت توڑا ہے کوئی بلڈنگ توڑی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے نامزد ہوئی ہیں کیونکہ آپ عمران خان کا پیغام باہر میڈیا کے سامنے لے کر آتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں 42 کیسز اس لیے ہیں کہ آپ عمران خان کا پیغام جیل سے باہر لاتے ہیں. یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان میڈیا کو بھی دیتے ہیں. یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان اپنے لائرز کو بھی دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کسی اور کے اوپر کیس ہوا ہے سوائے ہماری فیملی کے اوپر؟ آپ کون سے بہانے ڈھونڈیں گے عمران خان کی فیملی کو اٹیک کرنے کے؟ آپ 32 کیسز بنا دیں آپ 100 کیسز بنا دیں. مجھے کوئی یہ انہوں نے کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ علیمہ خان ملک سے بھاگ رہی ہیں تاکہ وہ شامل تفتیش یا کچھ نہ ہو سکیں. آپ کو یہ میں آپ کلیئرلی بتا دوں ہم کام سے جانے کے لیے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اپنی پاکستانی کمیونٹیز میں وہی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. نمل یونیورسٹی ہوگی شوکت خانم ہوگی لیکن ہمارے پاس یہاں اس وقت بہت کام ہے. ہمیں اپنے بھائی کو باہر جیل سے رہا کروانا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ یہی ہمارا مشن ہے. مجھے وہ کام کر کے واپس آنا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے اومنی بیل لی ہے آ کے 42 کیسز میں یا پتہ نہیں سارے کیسز جو بھی ہیں. اب واپس ہم جائیں گے اسلام آباد کورٹ. کل ہم جائیں گے ڈیالہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ. ہمارے کئی کیسز ہیں اور پٹیشنز ہیں جو اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ ایک خبر چل رہی ہے آپ کے ساتھ جوڑ کر کے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے دیا اور آپ نے پارٹی کو پیغام پہنچایا جس میں کس حد تک صداقت ہے اور کیوں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں یہ پیغام تو میری بہنیں جب پچھلے ہفتے گئی تھی ٹیوزڈے کو عمران خان سے ملاقات کرنے تو یہ پیغام تو انہوں نے باہر بھیجا تھا اور میں نے آ کے بتایا بھی تھا میڈیا پہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنید اکبر اب فلی فوکس کر کے کے پی میں تحریک کا آغاز کریں اور موبلائز کریں اور تحریک کا آغاز کریں. یہ عمران خان کا ایگزیکٹ پیغام تھا اور کیونکہ یہ بہت فل ٹائم اس کو فوکس اور اٹینشن چاہیے تو انہوں نے کہا تھا عمر ایوب کو ہینڈ اوور کر دیں پی ایس سی کی رسپانسبلٹی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ والا کیونکہ آپریشنل کام تھا یہ عمر ایوب صاحب کو بتا دیا تھا اور سلمان اکرم راجہ کو بتا دیا تھا.
جو انہوں نے آغاز کرنے کا کہا تھا وہ ہم نے آپ کو میڈیا کو بتا دیا تھا، اس میں بڑی بات نہیں۔ پر خامی ہے جس کی وجہ سے خان کی رہائی کے لیے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، کیا سمجھتی ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے یا آپس میں اختلافات ہے یا کیا وجہ ہے جس کے باعث خان کی رہائی کی جو تحریک ہے وہ جاندار نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جس دن ہم سارے تیار ہو گئے اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مل کر عمران خان کے لیے نکلنا ہے اور ان کو جیل سے نکالنا ہے، ہم انشاءاللہ ان کو نکال لیں گے۔ جس دن ہم سب نے ذاتی طور پہ فیصلہ کرنا ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا کام کریں گے، جس نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ہم کورٹس میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کورٹس کا کیا اس وقت حال ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد کورٹس کا تو ان کا میرے خیال میں سارا کچھ ہی لے لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں کے حالات ہیں، میں صرف اس کی بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک اسکواڈن لیڈر ہیں جن کی شہادت ہوئی، ایک میاں والی کے ایئرمین ہیں جن کی شہادت ہوئی اس ڈرون اٹیک میں، اور مردان کے بھی ہیں، 3 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اور یہ جو ایئر فورس کا کسی نے میرے سے پوچھا آپ زیادہ طرفداری اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ اور میرے بہنوں ہم ایئر فورس سے ہمارا تعلق ہے، تو میں نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے، میں نے صرف اس بات پہ کہا تھا، آپ نے جہاز کی بات کی اور ضرور جہاز کو کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے، ڈرائیونگ کی جو چلانے والا ہے، جو اس مشن کے اوپر جاتے ہیں وہ پائلٹس ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے پائلٹس کی کارکردگی ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، ہمیں ان کو خراج تحسین اپنے پائلٹس کو دینا چاہیے۔ جہاز سے بڑے ہیروز ہمارے پائلٹس ہیں اور اس لیے ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے جنید اکبر صاحب نے موقع اختیار کیا ہے کہ جس چینل سے مجھے پہلے پیغام آیا تھا اس چینل سے مجھے ابھی تک پیغام نہیں آیا، کیا انہوں نے ان کی آپ لوگ باتیں کو یقین نہیں ہے یا کیا وجہ ہے؟ نہیں، کون سا چینل؟ عمران خان کو تو پچھلے 2 ہفتے سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی سوائے میری 2 بہنوں کی۔ 2 ہفتے سے عمران خان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے پچھلے ہفتے میری 2 بہنیں گئی تھیں، اور اگر میری بہنوں کا وہ یقین نہیں کرنا چاہتے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔